ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہی لکھوا رہے تھے، وہی لکھواتے لکھواتے وہ انسان کی تخلیق کے مراحل ذکر کر رہے تھے کہ ہم نے انسان کو سب سے پہلے ایک نطفے کی شکل میں رکھا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کو پھٹا ہوا گوشت دودھ بنا دیا، پھر اس کا گوشت بنایا، لوتھڑا بنایا، پھر ہڈیاں، اس طریقے سے پوری تخلیق کے مراحل کو قرآن نے ذکر کیا۔ اب یہ سب مکمل ہوا پروسیس، اس کے بعد آیت تھی فتبارک اللہ احسن الخالقین، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات بابرکت ہے، کیسا بہترین خالق ہے۔ یہ آیات نازل ہو رہی تھی، لیکن کاتب وہی لکھتے لکھتے جب مکمل کیا، اس کے بے اختیار منہ سے نکلا فتبارک اللہ احسن الخالقین۔ نبی نے فرمایا اگلی وحی کے الفاظ یہی ہیں، اس کو لکھ۔ اس نے دل میں سوچا کہ یار یہ تو میرے الفاظ ہیں، میرے دل میں یہ بات ہے، میں نے یہ عنوان اختیار کیا تھا، اور نبی فرماتے کہ اللہ کی وحی یہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وحی کا نزول جب ایسا ہی ہے تو اس کا مطلب میرے اوپر بھی تو نزول ہو گیا۔ وہ یہ سوچ کے وہ قرآن کریم سے، نبی سے بدگمان ہو کر آپ سے ہٹ گیا، مرتد ہو گیا۔ مرتد ہو کے جو ہے وہ مکہ کی طرف چلا گیا، اور گویا کہ ارتداد اختیار کر دیا، کہا کہ بھائی یہ تو کہ قرآن خاص بات نہیں ہے، میرے اوپر بھی وہی آیت اتری جو اللہ تبارک و تعالی نبی کے ذریعے سے مجھے بتائی، تو یہ کڑے بڑی گل ہے۔ وہ مرتد ہو گیا۔ اب دیکھیے، اب اس کی زبان پر یہ جو الفاظ ہے، اس کے قلب پر یہ جو اترا فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کا اثر تھا، آپ کے فیض کا اثر تھا، کہ وہی آپ پہ اوپر نازل ہو رہی تھی، انوارات آپ پہ وہی کے نازل ہو رہے تھے، اس کا چھینٹا اس کے اوپر پڑ گیا، اس پہ چھینٹا پڑ گیا، اس بیچارے نے سمجھا کہ وہ مجھ پہ بھی وہی آ گئی، مرتد ہو گیا۔ حالانکہ اس کو سمجھنا یہ چاہیے تھا کہ جب ایک جگہ انوارات گرتے ہیں تو دائیں بائیں چھینٹے تو پڑتے ہیں، وہ چھینٹا ایک تیرے اوپر پڑ گیا، اور تیرے زبان سے وہی الفاظ جو نبی کے دل کے اندر اترنے والے تھے وہ تیری زبان سے جاری ہو گئے، تو کمال تیرا نہیں، کمال تو نبی کا ہے۔ لیکن وہ مرتد ہو گیا اور نبی سے الگ ہو گیا۔ اب دیکھیے، مرتد ہونے کے بعد اس قسم کی کوئی آیت اس کے قلب پہ نہیں اتری۔ کیوں؟ اگر اس کا قلب بھی اتنا اس قابل ہوتا کہ اس کے اوپر جو ہے اللہ کی وحی کا نزول اس طرح ہوتا، تو بعد میں بھی کوئی آیت اترنی چاہیے تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ امتی جب تک نبی کے ساتھ جڑا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ولایت کی شکل میں، معرفت کی شکل میں، کرامت کی شکل میں وہ چیزیں جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ولی کے ہاتھ پہ ظاہر کرتے ہیں۔